میں نے شادی کی رات شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا کیونکہ میں کسی اور کو پیار کرتی تھی۔ میں نے شوہر کو بتا دیا، وہ پینڈو سا تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ کچھ نہ بولا اور جائے نماز بچھا کر زاروں کتار رونے لگا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور میں سو گئی۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھما دیے اور کہا اس کو صبح کھولنا۔ صبح جب اٹھی تو وہ کاغذات دیکھے تو میری جان نکل گئی، میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس میں اپنی شادی ہوتے ہی میں گاؤں میں 10 گھنٹے بس کا سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا تھا۔ گاؤں میں اپنے سسرالی گھر پہنچ کر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں ایک پڑھی لکھی BA پاس لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے، غم تھا۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجہ ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر ہٹا لی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، اس پر بڑی بڑی مونچھیں، بالکل پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے اس کی بتیسی پوری نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر مجھے بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بھی برا سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا اور میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے ایک جاہل، گوار اور پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کچھ وہ تھا بھی ذرا سا سانولا، اس کے آگے کی 2 دانت بھی ذرا سے باہر کو دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید مجھ سے اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے زہر سا بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے پر بھی میرے خالہ زاد سے میری شادی کر دی جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے، کماتا بھی اچھا ہے، تم خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی کا دار و مدار اچھے، نیک اور کماؤ تک ہوتا ہے؟ کیا میری دل کی خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ میرے اندر منفی سوچوں کا یلغار سا بھرا پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ، میرے لفظ میرے اختیار میں نہیں تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا غلام محمد پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے تکے جا رہا تھا، پھر کہنے لگا کیا بات ہے زارا، کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے نہیں لینے دی؟ اسے لگا کہ جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند سے چیزیں لینے کے بجائے مجھ پر اپنی پسند مسلط کرتی تھیں اور میں بعد میں اپنا غبار سب کے ساتھ نکالتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے سخت تیور اپنا